گندم 2024 بحران کی وجوہات۔ مطالعہ پاکستان کے مطابق پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اگر واقعی ہم زرعی ملک ہیں تو ہمیں اپنی زرعی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہونا چاہیے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہمیشہ سے اختیار کی گئی، جبکہ اب بھی پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا 8واں ملک ہے۔ باقی ممالک بالترتیب چین، انڈیا، روس، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یوکرائن ہیں۔ پچھلے سال 2023 میں پاکستان میں گندم کی کل کاشت 10 ملین ایکڑ تھی۔ اس سال زیادہ رقبہ زیر کاشت ہوا، جس سے کل پیداوار 28 ملین ٹن سے زائد ہوئی، جو پاکستان کی سالانہ اوسط پیداوار سے 17% زائد تھی، جبکہ پاکستان کی سالانہ ضرورت یا کھپت 26 سے 27 ملین ٹن ہے، یعنی ہماری پیداوار ہماری ضرورت سے زائد تھی اور ہے۔ لیکن بدقسمتی سے 24 مارچ 2023 کو 3.5 ملین میٹرک ٹن گندم امپورٹ کرنے کی حکومت کی طرف سے منظوری دی جاتی ہے، جس کے آخری بحری جہاز مارچ 2024 کے اوائل میں لنگر انداز ہوئے، جب ہماری ملکی گندم میں سے صوبہ سندھ کی گندم کی کٹائی شروع ہو چکی تھی اور پچھلے سال کا محکمہ خوراک پنجاب کا خریدا گیا سٹاک ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا، کم از کم خانے وال کی حد تک کنفرم ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں پاکستان نے جولائی 2024 تک $3.36 بلین کی گندم امپورٹ پہ زر مبادلہ خرچ کیا۔ آخر اس ساری صورتحال کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان اپنی گندم افغانستان، ایران کو سمگل کرتا ہے، اور اگر ایکسپورٹ کی نوبت آئے تو عرب امارات، صومالیہ وغیرہ کو کرتا ہے۔ پاکستان میں مافیا کا راج ہے۔ ہم پہلے اپنی گندم سمگل کرتے ہیں، پھر ملک میں آٹے کا اصلی یا مصنوعی بحران پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر گندم امپورٹ کی جاتی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف کمیشن کھانا ہوتا ہے، کیونکہ باہر کے ممالک میں گندم سستی ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں گندم کا ریٹ زیادہ ہے، لیکن ہم ملکی گندم کی ریٹ سے بھی زائد ریٹ پر گندم امپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں چند مخصوص لوگوں کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ بدقسمتی سے یہاں مبینہ طور پر ایسا بھی ہو چکا ہے کہ آٹے کا مصنوعی بحران پیدا کر کے گندم کی امپورٹ کے بہانے ڈالر ایکسپورٹ ہوئے اور گندم ملک سے ہی پوری کی گئی۔ 5 سال قبل کاشتکار گندم کی فصل محدود کر چکا تھا کہ اخراجات کے مقابل آمدن کم تھی۔ پھر اس وقت کی حکومت نے گندم کا بہتر نرخ مقرر کیا، جس سے کاشتکار کا رجحان گندم کی کاشت کی طرف بڑھا۔ اس وقت کے بحران اور کسان کی چیخ و پکار کی وجہ، حکومت ہر سال گندم کی خریداری کا ہدف مقرر کرتی ہے اور اس کے مطابق خریداری کرتی ہے، جس سے گندم کا نرخ مستحکم رہتا ہے۔ لیکن اس سال موجودہ حکومت نے خریداری کا ہدف 0 مقرر کیا ہے اور سمگلر، سٹاکسٹ اور لوٹ مار کرنے والوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ حکومتی خریداری ریٹ اس وقت 3,900 روپے ہے، جبکہ کسان سے 3,100 روپے سے لے کر 3,300 روپے تک خریداری کی جا رہی ہے۔ حالانکہ پچھلے سال اسی کسان کے گھر سے 25 من سے زائد گندم AC صاحب ضلع انتظامیہ اٹھا لیتی تھی اور FIR بھی درج کی جاتی تھی، لیکن اس سال کوئی پرسان حال نہیں۔ AC DC صاحب اس وقت بھی غائب تھے جب یوریا کھاد کا حکومتی کمپنی نرخ 3,800 روپے بوری تھا اور کاشتکار 5,500 میں خرید رہا تھا، اور اب بھی غائب ہیں جب 3,900 روپے والی گندم کسان مجبوری میں 3,200 اور 3,300 روپے میں بیچنے پر مجبور ہے، جبکہ زرعی مداخل میں DAP 14,000 کی بوری اور ڈیزل کی قیمت عین اس وقت بڑھا کر تقریباً 300 کر دی جب ذمہ دار نے گندم کی کٹائی شروع کی۔ ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اس تحریر اور تحقیق کے لیے خانے وال سے حمید اللہ خٹک صاحب کے شکر گزار ہیں۔